بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، موجودہ نفسا نفسی کے عالم میں ہمیں لوگوں کو جتنی ہو سکے انسانیت کے ساتھ بہلائی کریں، امن، راحت، سکون جتنا منتقل ہمارے بس میں ہے اتنا ہم منتقل کریں۔ ہم کسی وبا کے اندر، کسی کے دکھ اور غم کے اندر شریک ہو کر اس کے لیے سہارے کا سبب بنیں، اس کے لیے راحت کا سبب بنیں، سکون کا سبب بنیں۔ یہ نہیں کہ وبا کے اندر یا کسی کی مصیبت، دکھ اور غم کے اندر ہم شریک تو ہو جائیں لیکن ہم مزید اس کو پریشان کریں۔ ایسا کام نہ کریں، یہ ہمیں انسانیت درس نہیں دیتی، شریعت اس کا کوئی درس نہیں دیتی۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ، ان کی سیرت صورت یا ان کی کسی بھی چیز کا ہم مطالعہ کریں گے، جب ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو انہوں نے انسانیت کو، حتیٰ کہ کفار کو بھی مصیبت کے وقت کسی مزید مشکلات میں نہیں ڈالا۔ حتیٰ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے بھی جاتے تھے تو تسلی والے لفظ اپنے زبان مبارک سے کہتے تھے۔ آج کیا حال ہے کہ ساری امت ایک وبا میں، ایک آزمائش میں، ایک امتحان میں مبتلا ہے۔ دوسری طرف ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے ہی لوگ یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا کے اندر ایسی ایسی ویڈیو بنا کے پھینک رہے ہیں صرف چند پیسوں کے لیے، اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے۔ کوئی آدمی ایک بت بناتا ہے، اس کو آنکھیں بجائے یہاں کے یہاں لگا کے کہتا ہے یہ دجال کا ظہور ہو رہا ہے۔ ایک آدمی ایک کمرے میں کسی بزرگ کی تصویر لگا کر، ٹھیک ہے، اس کو ظاہر کر رہا ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، اور امت میں خوف پھیلایا جا رہا ہے، انسانیت کو مزید خوف میں مبتلا کیا جا رہا ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ بھائی اللہ کا واسطہ ہے ہم ان چیزوں میں نہ پڑیں۔ اور قیامت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک اللہ رب العزت کا نام لینے والا آدمی، کوئی بھی انسان میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا۔ جب بھی ایک آدمی اللہ کا نام لینے والا موجود ہے، قیامت نہیں آ سکتی۔ تو کیا اس دور میں اللہ والے ختم ہو گئے، علماء کرام ختم ہو گئے، مساجد مدارس ختم ہو گئے؟ آپ چھوڑ دیں، میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں بعض وہ لوگ جو سوٹڈ بوٹڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی شکل و صورت بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، لیکن وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ذکر کرتے ہیں۔ اب کسی کے دل میں ایمان ہے، کیا پتا، ہم کسی کے اندر تو نہیں جھانک سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم جتنی مشکل کی گھڑی میں راحت اور سکون کسی کی طرف منتقل کر سکتے ہیں اتنا کریں، مزید کسی آدمی کو پریشانی میں مبتلا نہ کریں، کسی انسان کو مزید کسی دکھ میں اس کی کسی چیز سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ اگر میں کسی مجبور آدمی کی یا کسی دکھی کی اس وقت کے حالات سے فائدہ اٹھا لیتا ہوں تو کیا وہ پیسہ، وہ چیز مجھے نفع دے گی؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ جو آدمی دکھی آدمی کی، مشکل آدمی کی یا انسانیت کی خدمت کے لیے نکلتا ہے، اس کی مصیبت کو، اس کے دکھ کو ہلکا کرتا ہے، کل قیامت والے دن جب انسان خود مشکل میں ہوگا، دکھ اور مصیبت میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے دکھ اور مصیبت کو ہلکا کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہمارے اوقات میں، ہمارے بس میں، ہمارے جتنے بھی اختیارات ہیں اتنی ہم سہولت پیدا کر دیں، آسانیاں پیدا کر دیں۔ اور میری تمام مسلمان اور تمام انسانوں سے، چاہے وہ غیر مسلم ہیں یا مسلم ہیں، ان سے ایک درخواست ہے۔ وہ درخواست یہی ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالی ہمارے اوپر انشاءاللہ فضل فرمائیں گے۔ یہ موجودہ جو حالات ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ اللہ کا امر ہے، اور اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے یہ حالات رہیں گے، اور جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے یہ حالات اسی طرح برقرار، اور جس دن اللہ نے کہا کہ اب حالات ختم کن، اسی دن ساری چیزیں سب رون کے بحال ہو جائیں گی۔ تو ہمیں ان حالات کے اندر مساجد، مدارس کی طرف زیادہ رجحان ہونا چاہیے،
اور اس کے ساتھ ساتھ صدقے کا زیادہ اہتمام کریں، دکھی انسانیت کی زیادہ خدمت کریں، متوسط طبقے کا خصوصی خیال رکھیں، غریبوں کا خصوصی خیال رکھیں، نماز، تراویح، ذکر، اذکار، قرآن مجید، استغفار کا زیادہ سے زیادہ لگاؤ رکھیں۔ اس کے علاوہ کسی مصیبت میں مزید کسی دکھی انسان کو پریشان نہ کریں، اس کے غم کو بڑھائیں نہیں، اس کے غم کو کم کریں۔ یاد رکھیں، جو آدمی کسی کے غم کو چند بولوں سے کم کر دیتا ہے، ہلکا کر دیتا ہے، اس کا دل کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے، اس کی اولاد، اس کی نسل، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اور اس کی نسل کو بھی مشکلات سے بچائیں گے، دکھوں سے بچائیں گے، غموں سے بچائیں گے۔ اور ایک یہ ہے کہ ایک آدمی میرے پاس آتا ہے، ہزاروں غم سناتا ہے، اور وہ بجائے اپنے غم میں اس کے غم ہلکے کروں، میں اس کے غم بڑھا دوں چند پیسوں کے لیے، اس کی ٹینشن، اس کی فکر کو بڑھا دوں، تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، وہ اپنی جیب سے مجھے 10,000 20,000 تو دے دے گا، لیکن اس کا نقصان یہی ہوگا کہ میری اولاد کبھی بھی سکھی نہیں رہ سکتی، میرا گھر بار کبھی بھی سکھی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا بھروسہ اور اللہ تعالیٰ کو اپنا حقیقی مالک سمجھ کر انسانیت کے اندر سے یہ غم بانٹیں، انسانیت کے اندر سے یہ دکھ اپنے سر لیں، ان کے غم ہلکے کریں، جتنا ہو سکے اتنی آسانیاں کریں، اور جتنی آج میں آسانی کروں گا لوگوں کے لیے، کل اللہ تعالیٰ میری نسل کے لیے آسانی کے سبب بنائیں گے، اور جتنے میں لوگوں کے لیے غم، پریشانی، دکھ اور ان چیزوں کے اندر استعمال ہوں گا، اور جتنی میری صلاحیتیں لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے استعمال ہوں گے، کل اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کریں گے کہ ان کی صلاحیتیں میری نسلوں کو پریشان کرنے کے لیے بنائیں، ان کی صلاحیتیں میری نسلوں کو پریشان کریں گی۔ اور آج میں جتنی ہی صلاحیت لوگوں کے غم، دکھ، پریشانیاں، ان کو ہلکا کرنے کے لیے استعمال کروں گا، اللہ تعالیٰ میرا بھی اور میری نسلوں کا حامی و ناصر بن جائے گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، آخری بات یہی ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے، انسانیت دکھی ہے، پریشان ہے، اس کو مزید دکھ اور غم نہیں دینے، ہم نے اس کو تسلی کے بول دینے ہیں، اللہ کا نام دینا ہے، ذکر اور استغفار کی طرف، نماز کی طرف اس کو لانا ہے، خود بھی اور اس کو بھی لگا کر، اور یہ بتا دینا ہے امت کو کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہمارے پاکستان کو، ہماری پاکستانی عوام کو، ہماری پاکستانی فوج کو، ہمارے پاکستانی علماء، مدارس، مساجد، خانقاہوں کو اور تمام مکاتب فکر کو اللہ تعالیٰ بچائیں گے، عزت دیں گے، خیریں، اور انشاءاللہ ہماری رونقیں بحال ہوں گی۔ کسی قسم کی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز فساد، فتنے، بیماریوں، وباؤں سے ہمیں انشاءاللہ ذلیل و رسوا نہیں کریں گے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔